تصور کریں کہ ایک شیشے کا عظیم الشان محل جو صدیوں کی محنت سے بنا ہو، وہ ایک ہی طوفان میں ٹوٹ کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر جائے۔ چاروں طرف اندھیرا ہو، ہر شخص تخت کا دعویدار ہو اور سلطنت کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگ انقرہ یعنی 1402 میں امیر تیمور کے ہاتھوں سلطان بایزید یلدرم کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ عملی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اس بکھری ہوئی راکھ میں سے ایک ایسا شخص اٹھا جس نے خون اور آگ کے اس سمندر کو پار کیا اور سلطنت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ ایک لڑی میں پرو دیا۔ اس شخص کو تاریخ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی یعنی سیکنڈ فاؤنڈر کہتی ہے۔ یہ داستان ہے سلطان محمد اول کی، جنہیں محبت اور احترام سے محمد چلبی کہا جاتا تھا۔ چلبی کا مطلب ہے خوش اخلاق، شریف اور مہذب انسان۔ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کر کے اسے بایزید کے بیٹوں میں بانٹ دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بھائی آپس میں لڑتے رہیں اور عثمانی کبھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اس دور کو تاریخ میں دور انتشار یعنی فترت دیوری یا آٹومن انٹرریگنم کہا جاتا ہے، جو 11 سال چلتا رہا۔ 1402 سے 1413 تک بایزید کے 4 بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ سلیمان جو یورپ یعنی رومیلی میں بادشاہ بن بیٹھا تھا، عیسیٰ جو بورسا میں تخت نشین تھا، موسیٰ جو انتہائی غصے والا اور جنگجو تھا، اور سب سے چھوٹے محمد چلبی جو اناطولیہ کے ایک دور دراز اور چھوٹے سے پہاڑی علاقے اماسیا میں تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ سلیمان یا موسیٰ جیتیں گے کیونکہ ان کے پاس بڑی فوجیں اور اہم شہر تھے۔ محمد چلبی کو کوئی خطرہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خاموش پانی کتنا گہرا ہوتا ہے۔ محمد اپنے باپ یلدرم کی طرح جلد باز نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چاروں طرف دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے صبر کا دامن تھاما۔ انہوں نے اپنے علاقے یعنی اماسیا میں امن قائم کیا، مقامی سرداروں سے دوستیاں کیں اور چپ چاپ اپنی طاقت بڑھاتے رہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی آپسی لڑائیوں کا تماشا دیکھتے رہے تاکہ جب وہ ایک دوسرے سے لڑ کر کمزور ہو جائیں تب وہ میدان میں اتریں۔ سب سے پہلے محمد نے عیسیٰ کو شکست دے کر بورسا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے یورپ میں سلیمان کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ اب تخت کے 2 ہی سب سے بڑے دعویدار بچے تھے، موسیٰ اور محمد۔ موسیٰ بہت ظالم اور سخت گیر ہو چکا تھا۔ وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا اور اپنی ہی رعایا اور سرداروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یہ وقت تھا جب محمد نے اپنا آخری مہرہ کلا۔ محمد چلبی ایک عظیم فوج لے کر اپنے ہی خون یعنی بھائی موسیٰ کے خلاف نکلے۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی۔ محمد چلبی کے اخلاق اور انصاف کی وجہ سے موسیٰ کے بہت سے سردار عین جنگ کے دوران محمد کے ساتھ آ ملے۔ موسیٰ شکست کھا کر بھاگا اور ایک دلدل میں گھوڑے سمیت دھس کر مارا گیا۔ 11 سال کی خونی تاریخی ختم ہوئی۔ 1413 میں سلطان محمد اول نے اعلان کیا، آج سے یہ سلطنت دوبارہ ایک ہے اور میں اس کا واحد سلطان ہوں۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد سلطان محمد اول نے تلوار کے بجائے قلم اور مرہم کا استعمال کیا۔ سلطنت جنگوں سے تھک چکی تھی، خزانہ خالی تھا، کسانوں کے کھیت برباد ہو چکے تھے اور لوگ امن کے ترسے ہوئے تھے۔ سلطان نے بغاوتوں کو انتہائی حکمت سے کچلا، جن میں شیخ بدر الدین کی مشہور بغاوت بھی شامل تھی۔ انہوں نے یورپ کی عیسائی ریاستوں اور بازنطینی بادشاہ کے ساتھ امن کے معاہدے کیے تاکہ سلطنت کو اندر سے مضبوط کرنے کا وقت مل سکے۔ انہوں نے شاندار مساجد، مدرسے اور غریبوں کے لیے لنگر خانے ترمیم کروائے۔ بورسا میں ان کی بنوائی گئی سبز مسجد یعنی یشیل جامی آج بھی عثمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ وہ ایک سچے چلبی ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے باپ یلدرم کی کھوئی ہوئی سلطنت کو اپنے حسن اخلاق، صبر اور ذہانت سے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ یہ اس کہانی کا سب سے پراسرار اور دلچسپ حصہ ہے۔ سال 1421 میں 8 سال کی شاندار اور پرامن حکومت کے بعد سلطان محمد اول شکار کے دوران ایک جنگلی سور کا پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گئے، یا کچھ روایات کے مطابق انہیں فالج کا دورہ پڑا۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہیں سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر ان کی موت کی خبر پھیل گئی تو سلطنت میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کا بیٹا شہزادہ مراد اس وقت بہت دور اماسیا میں تھا۔ انہوں نے اپنے خاص وزیروں کو بلایا اور آخری وصیت کی، میری موت کو اس وقت تک راز میں رکھنا جب تک میرا بیٹا تخت پر نہ پہنچ جائے۔
मैं नहीं चाहता कि मेरी अवाम दोबारा भाइयों को आपस में लड़ते देखे। सुल्तान का इंतकाल हो गया। अब वजीरों के लिए एक लाश को जिंदा साबित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये राज 41 दिन तक छुपाया गया। जब यनीचरी को शक हुआ और उन्होंने बगावत करने की धमकी दी कि हमें सुल्तान का चेहरा दिखाओ, तो वजीरों ने एक अजीब मंसूबा बनाया। उन्होंने सुल्तान की लाश को लिबास पहनाकर महल की एक अंधेरी बालकनी में बिठा दिया। एक लड़के को सुल्तान के लिबास के पीछे छुपा दिया गया, जो पीछे से सुल्तान के हाथों को हिला रहा था, ताकि फौज को लगे कि सुल्तान जिंदा है और उन्हें सलाम कर रहे हैं। फौज मुतमईन होकर वापस चली गई। और जब आखिरकार शहजादा मुराद यानी मुराद सानी दारुल हुकूमत पहुंचे, तब जाकर सुल्तान मोहम्मद अव्वल की मौत का ऐलान किया गया और उन्हें बूरसा में सिपुर्द हाक किया गया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल चलबी ने तारीख को बता दिया कि सच्चा बादशाह वो नहीं जो सिर्फ जंगे जीते, बल्कि वो है जो टूटी हुई कौम को जोड़ना जानता हो।